الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ابھی ہمارے دوست عبید بھائی آپ کو مدینے کی سیر کروا رہے تھے. میں تو دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مدینے کی سیر تو مل جائے. آج شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، اور جمعہ کے دن کی کسی گھڑی میں کوئی گھڑی اللہ کی طرف سے ایسی ہوا کرتی ہے جس میں بندہ جو مانگے اللہ دے دیتا ہے. ہو سکتا ہے ان گھڑیوں میں یہ گھڑی بھی ہو. اللہ سے دعا کی کہ شاعر تو ہمیں مدینے کی سیر کروا رہا ہے، اللہ تجھ سے میری ہم سب کے لیے دعا ہے کہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرما دے. آقا کے قدموں میں سونا اور روز قیامت آقا کے قدموں سے اٹھنا، یہ بڑے نصیبے والوں کو ملا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس وقت دنیا جو ہے، جتنی مخلوقات ہے اللہ کی، جتنی مخلوقات جو ہماری نظروں میں آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہماری نظروں سے اوجل ہے، نظر نہیں آ رہی، ساری مخلوقات میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہے، ان تمام مخلوقات میں اللہ کی نظر میں اگر سب سے اعلیٰ، بلند اور بالا قیمتی کوئی ذات اور شے ہے تو وہ محمد الرسول اللہ، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، آپ سے بلند اور بالا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ رفعت والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ بلندی والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مقدس کوئی نہیں، آپ سے زیادہ کامل اور مکمل کوئی نہیں دنیا میں. اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کا ہر ذرہ وہ بھی بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے. مثال سے سمجھیں، ہمارے یہاں اس وقت سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز سمجھی جاتی ہو تو وہ گولڈ اور سونا ہے. لوگ سونے کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں، اور سنہار کی دکان پر دیہات میں تو نظر نہیں آئے گا، شہروں میں آپ دیکھ لیں، فجر کے اوقات میں صبح سویرے جب آپ نماز کے لیے نکلیں گے تو سنہار کی دکان کے سامنے برش لے کر کے اس کی مٹی جمع کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو.
کبھی آپ نے راستے میں دیکھا ہو سنہار کے دکان کے باہر راستوں پر جو مٹی ہوتی ہے، گرد ہوتا ہے، برش کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اس کو جمع کر کے لے جاتے ہیں، پانی کے اندر صاف کر کے اس کے ذرات کو نکالتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے سونا قیمتی ہے اسی طرح سے سونے کے ذرات بھی بڑے قیمتی ہیں۔ کیا خیال ہے میرا اور آپ کا، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں آپ کا، کہ جو ذات اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ بلند اور بالا عظمت والی ذات، رفعت والی ذات، کامل اور مکمل ذات اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آپ کی ذات جیسے اعلیٰ ہے، کامل اور مکمل ہے، آپ کی زندگی سے جو اعمال نکلے ہیں اور آپ کی زندگی کے جو لمحات اللہ کی دھرتی پر زمین پر وجود میں آئے ہیں، قیامت کی صبح تک وہ باقی رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس وقت دنیا جو ہے نا، دنیا نقل اتارنے میں بڑی مہارت رکھتی ہے کہ کسی نہ کسی کی دنیا آج نقل اتار رہی ہے۔ آپ دیکھ لو، مکان بنانا ہو تو رنگ روگان کا آدمی نقشہ تیار کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا نقشہ کس کا ہے، نمونہ کس کا ہے، نمونے کی تلاش میں دنیا بھاگ رہی ہے۔ پھر مکان جب بن جاتا ہے، میں ابھی اندر ڈائری کے اندر انٹر ہوا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ جو مکانات پہلے نہیں تھے اس سے اعلیٰ عمدہ مکان نظر آئے، تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا مکان تو بہت اعلیٰ ہے، اب اللہ تعالیٰ مکین کو بھی اعلیٰ، یعنی اس مکان میں اللہ رسول کا نام لینے والا اللہ ہم کو آپ کو بنا دے۔ مکان کی خوبصورتی رنگ روگان کے ذریعے سے نہیں ہے، مکان کی خوبصورتی پردوں کے ذریعے سے نہیں ہے، مکان کی خوبصورتی صوفے اور میز کے ذریعے سے نہیں ہے، قسم خدا پاک کی مکان کی خوبصورتی مکان میں رہ کر اللہ رسول کا نام لینے سے ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی بندی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر، چاہے جھوپڑے میں ہو چاہے عالیشان مکان اور محل میں ہو، اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، آسمان والوں کے لیے، فرشتے و فرشتوں کے لیے زمین کے وہ مکانات آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مکان تو بہت عالی شان بن رہے ہیں۔ اللہ کرے مکان میں رہنے والے مکین بھی اللہ رسول کی اطاعت اور اللہ کی یاد پر آ جائے۔ کوشش کریں گے مکان والے، اپنے گھروں میں نمازوں کو زندہ کرو، قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ ان مکانوں میں آپ پڑھتے رہو، پیش کرتے رہو۔ آپ کے مکان برکت والے بنیں گے، سکون والے بنیں گے، عافیت والے بنیں گے، محبت اللہ ان مکانوں کے اندر رہنے والوں میں اللہ پیدا کرے گا۔ مکان تو اچھے ہوتے ہیں لیکن رات میں سونے کے بعد دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹا اور باپ ایک ہی مکان میں سو رہے ہیں لیکن بیٹے کا دل باپ سے جدا ہے، باپ کا دل بیٹے سے جدا ہو چکا ہے۔ مکان سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کچھ باتیں اسی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ نقل اتارنے کے لیے آج دنیا بھاگ رہی ہے، مکان میں نقل، دکان میں نقل، اپنی لائف اور لائف اسٹائل، یہ لوگ کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل کیسی ہے اس کی دیکھو تو، یعنی زندگی گزارنے کا رہن سہن طور اور طریقہ اس کا کیسا ہے، اس کی نقل اتارتے ہیں۔ بال میں بھی نقل اتارتے ہیں، نقل اتارتے بال میں وہ نقل اتارنے لگے کہ آج انسان کے بال جانور نما نظر آنے لگے، یہاں سے پورے بال اور سائیڈ میں سے بالکل خراس، ختم، صاف شفاف چٹیل میدان کی طرح۔ لائف اسٹائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں، پاک کلام میں، اپنے نبی پر اترنے والی آخری کتاب میں، وہ کتاب
وہ کتاب کہ صبح قیامت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ دعویٰ کر لے، کوششیں کر لے، ساری کوششیں بیکار، سارے دعوے بیکار، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اگر جمع ہو جائے اور اللہ کے قرآن کے زیر کو زبر اور زبر کو زیر کرنا چاہے، ایک نقطے میں فرق کرنا چاہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن صبح قیامت تک رہے گا۔ جب قرآن رہے گا، اللہ کی قسم اللہ کی زمین پر قرآن والے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو اللہ کے دشمنوں کا غلط خیال ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جب تک قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن والے بھی اللہ کی زمین پر رہیں گے، اس پہ فکر مت کرنا۔ لیکن ہمیں قرآن والا بننا پڑے گا، ہاں ہمیں قرآن والا بننا پڑے گا، قرآن کو سینوں سے لگانا پڑے گا، قرآن کو اپنی زبان سے پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سر پر رکھنا پڑے گا، قرآن سے محبت کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ آئیڈیل اور نمونے کی تلاش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو نہیں، صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ اعلان کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہے ہیں، ببانگے دوہل اللہ اعلان کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، اے دنیا کے انسانوں، سب کی نقل تم نے اتار لی، سب کی لائف اسٹائل کو تم نے اپنا لیا اور سب کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا۔ آؤ، اگر زندگی میں چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو، مودتیں چاہتے ہو اور دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، تو ایک مرتبہ میرے محبوب، میرے آخری پیغمبر، تمام نبیوں کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمونہ بنا کر دیکھ لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق کے تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، لائف اسٹائل بہترین اگر چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو۔ ایک غلط فہمی اور شیطانی دھوکہ جو مجھے بھی لگا ہے اور آپ کو بھی لگا ہے اور ہم سب مسلمانوں کو لگا ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، مجھے اپنی ذات کو اور آپ کو سمجھانا بھی ہے۔ عام طور پر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ آقا کی زندگی اپنانے کا نام یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں تو ہم آقا کی زندگی کو اپنانے والے بن گئے۔ ہم نے نبی کی زندگی صرف نماز کو سمجھا، روزوں کو سمجھا، زکوٰۃ کو سمجھا، حج کو سمجھا، عمرہ کو سمجھا، یہ 4-5 چیزوں کا نام ہم نے سمجھ لیا کہ یہ زندگی، صرف یہی زندگی، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ آپ صرف نماز کے لیے نہیں آئے، روزوں کے لیے نہیں آئے، زکوٰۃ حج کے لیے نہیں آئے، صدقات اور خیرات کے لیے نہیں آئے، آپ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے امتی، اے میرے نام لینے والے، اے میرے عاشقوں، اے میرے غلاموں، میری محبت کا دم بھرنے والوں اور ربیع الاول کے مہینے میں میرا نعرہ لگانے والوں اور یہ کہنے والوں کہ محمد کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن صرف یہ 4-5 چیزیں اختیار کر کے ہم یہ دعویٰ کریں، آپ یہ کہیں، میں یہ کہوں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کی رضا ملے گی، جنت کے ٹھیکیدار بنیں گے، تو یہ شیطانی دھوکہ مجھے اور آپ کو لگا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے لیے، غمی سے لے کر خوشی کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر حال میں ہمیں محمد الرسول اللہ کا عاشق اور غلام بننا پڑے گا۔ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو، ایک خاص وصف اور آپ کی زندگی کی ایک خاص خوبی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔
دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے، اگر موقع ملا تو دونوں عرض کروں گا، ورنہ ایک بات جو میں نے مانگرول کے جلسے میں کہی تھی، کچھ باتیں وقت کی قلت کی وجہ سے رہ گئی تھی، مزید وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ ہمیشہ ایک دعا کرتے رہیں، میں بھی کرتا ہوں، اللہ موت تک مجھے حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور حق کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا، اللہ سنے گا، حق پر اللہ موت دے گا، حق راستے پر اللہ چلائے گا، اور ہدایت کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ حق کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت مولانا یونس پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت بڑے پادری کا واقعہ مانگرول میں سنایا تھا، راستے میں سفر میں وہ ملے تھے، لمبا واقعہ تھا، صرف مولانا نے ایک نصیحت کی تھی کہ بھائی تم عیسائی سچے ہو یا ہم مسلمان سچے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے، ہمارا مذہب سچا، ہماری کتاب سچی، ہمارے پیغمبر رسول سچے، آپ یہ کہتے ہیں آپ کی کتاب بائبل سچی، آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سچے، لیکن میں آپ سے یوں کہتا ہوں ہمیں ابھی مناظرہ نہیں کرنا، ڈسکس اور گفتگو نہیں کرنی، صرف میں آپ سے اتنا کہتا ہوں روزانہ خالق اور مالک اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، فرق اتنا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد سب کے لیے نمونہ ہے، آخری پیغمبر ہے، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ وہ ہے کہ ایک اللہ ایک ہے، ہاں وہ تثلیث کے اگر سے قائل ہے، اللہ کو ضرور مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اس خالق اور مالک سے روزانہ یہ کہنا اللہ حق راستہ بتا دے، سمجھا دے اور حق پر مجھے چلا دے۔ مولانا فرماتے ہیں سال 2 سال کے بعد مجھے ایک لیٹر آیا، نظام الدین مرکز پر مجھے لیٹر آیا، میں نے پڑھا تو اس پادری کا لیٹر تھا، اس نے کہا مولانا صاحب اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ آپ سوچو ہم تو حق والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور غلام ہیں، اللہ سے مانگتے رہیں گے، حق پر اللہ موت دے گا، اور اسے حق پر موت آ گئی، اللہ رسول کی رضا مل گئی اور جنت کا ٹکٹ اسے مل گیا۔ بہرحال آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو، اس کی بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے یہاں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہماری نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں اوروں کے ساتھ تھی، لیکن آج گھروں کے اندر آ گئی، اوروں کے ساتھ تھی آج گھروں کے آگے، حالانکہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، پرمیشن اسلام کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں ہے، کسی سے عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، کپٹ، حسد اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ آپ نے صاف کہا ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، حسد نہ کرو، بغض و عداوت نہ رکھو، کینہ کپٹ نہ رکھو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو۔ لیکن آج حال یہ بن گیا ہے، اوروں کو تو کیا بھائی بنائیں گے، میرا اپنا بھائی میرا دشمن بن گیا ہے صاحب، اور کس کے لیے بتاؤں، کس کے لیے؟ دنیا کے چند ٹھکروں کے لیے دشمنی ہو گئی ہے، زمین کے ٹکڑوں کے لیے اور 2 پیسوں کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، اور کوئی لمبا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بہرحال آپ کی زندگی کا ایک خاص وصف، بڑی خوبی آپ کی زندگی کی یہ تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں خود اس پر عمل کیا اور اپنے صحابہ کو یہ سبق دیا، سبق سکھلایا اور عمل کروایا۔ میرے صحابہ، دنیا کے اندر محبتوں کو عام کرنا ہے، عداوتوں کو ختم کرنا ہے، یہ کب ہوگی اور یہ کب وجود میں آئے گا؟ تو کہ انسان لیٹ گو اور معاف کرنے کا جذبہ رکھے گا۔ یہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فارسی کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں، کئی کتابیں ان کی ہے، درسیات میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ، ان کی 2 کتابیں فارسی زبان میں بہت مشہور ہے، درسیات کے اندر جو عالم بنتے ہیں شروع کے سال میں وہ پڑھائی جاتی ہے، فارسی کی کتابیں گلستہ اور بوستہ، یہ 2 کتابیں ہیں۔ اب تو اور نظام اور درسیات میں وہ بھی ختم ہو گئی، اب تو آدمی شارٹ
کٹ کرتے کرتے، جیسے ہم پہلے شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے تھے نا، اب تو عالمیت کے نصاب میں بھی شارٹ کٹ ہونے لگا ہے۔ 7 سال کون پڑھے، 8 سال۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی ڈابیل مدرسے میں رکھا، فارسی اول میں داخلہ لیا، مجھے کہنے لگا ابا میں کتنے سال کے بعد عالم بنوں گا؟ میں نے کہا کہ 7 اور 2 9 سال۔ تو کہ ابا فارسی دوم بھی پڑھنا پڑے گا، فارسی کا 1 سال، پھر دوسرا سال، پھر 7 سال عربی کے 9 سال میں۔ میں نے کہا بیٹے من المہدی الی اللحد، علم جو ہے نا، علم ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر کے گھڑے میں جا کر پورا ہوتا ہے۔ علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم کا دریا وہ ہے کہ آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے، وہاں تک علم کا اختتام اور کمپلیٹ کبھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم دین پورا کا پورا ہو گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، رائٹر گزرے ہیں، مصنف گزرے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اللہ والے جو ہے نا، اللہ والے، آج ہم جو ہے نا امام ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک نعرہ ہمارا خاص کر کے اس مہینے میں یہ رکھتا ہے کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اچھی بات ہے، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جو ولی کا دامن چھوڑے گا، داڑھی کے غیور مسلمانوں، میرے اور آپ کے آقا کا ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ تمام صحابہ میں حدیث کے جو شیخ مانے جاتے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں، آقا کا پیغام، آقا کا فرمان امت تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑی خدمت اگر کسی نے دی ہو اور کی ہو تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، میں اس پر سنا رہا ہوں کہ غوث پاک کا دامن اگر چھوڑ دیا گیا، اللہ کے ولیوں کی محبتیں ختم کر دی گئی اور اللہ کی نبی ولیوں کی محبتیں دلوں سے نکال دی گئی تو جنت کا خواب ادھورا رہے گا، جنت ہمارا مقدر نہیں بن سکتا۔ خود ابو ہریرہ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرے ولی کی محبت کو دل میں جگہ نہ دی، اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو ایک دعویٰ تو ہمارا اس مہینے میں یہ ہوتا ہے اور ایک نعرہ یہ ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ غوث پاک کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ اگر چھوڑو گے تو ولایت کا جو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اولیاء نے اپنایا اور اولیاء نے یہ راستہ امت کو دکھایا ہے، یہ راستہ جنت میں لے جانے والا ہے، اور اولیاء کا راستہ اگر چھوڑ دیا گیا تو پھر شیطان والے راستے پر یہ راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، اللہ والوں کی زندگیاں پڑھیں، اولیاء کی داستانیں پڑھیں، یہ داستانیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا سبق سکھلایا۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے 2 اشعار ہیں، بڑے جامع اشعار ہیں، شنیدم کے مردہ نے راہ خدا، شنیدم کے مردہ نے راہ خدا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، شنیدم کے مردہ نے راہ خدا، دلے دشمنا نہ ہم کر دلے دشمنا نہ ہم کر دندتن۔ یوں کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کے دل کو بھی کبھی نہیں دکھاتے۔ پہلے دو مصرے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، ان کی زندگیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے دل کو بھی نہیں دکھاتے۔ آج تو مجھ سے اور آپ سے میرے اپنے بھائی کا دل تنگ ہو رہا ہے، دل زخمی ہو رہا ہے، دل ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ہاں، بہت حالات بدل گئے، حالات بدل گئے۔ ایک ماں کی گود میں پلنے والے، ماں کی پرورش میں رہنے والے، باپ کے سایہ عاطفت میں رہنے والے، شفقت میں رہنے والے حقیقی 2 بھائی آستین چرا رہے ہیں، اور کیا بدلے کی آگ اور انتقام کے جذبات ہیں۔ تو پہلے 2 مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے
تو پھر دل میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ ایسا بنے اور ایسا ہم بھی کرنے لگیں، محبتیں بانٹنے لگیں۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ ترا کے میسر شودی مقام، ترا کے میسر شودی مقام، کہ بادو ستانت خلاف است و جنگ۔ تجھے یہ مقام کب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا حال تو یہ ہے کہ تیرے دوست سے تیری دشمنیاں بھری پڑی ہے، غیروں سے نہیں، اپنوں سے تیری دشمنیاں بھری پڑی ہے۔ تجھے یہ مقام کب ملے گا؟ بہرحال اللہ والوں کی زندگیاں، اور یہ زندگی ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر ایگزامپل، مثال اور پریکٹیکل کر کے بتایا۔ میں نے یہ واقعہ سنایا تھا جب سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا۔ ایک بات اس موقع سے رہ گئی تھی، آج پہلے اس کو عرض کرنا ہے۔ آپ نے مکہ میں داخل ہو کر جو اعلان کیا تھا، ایک اعلان یہ تھا کہ جو حرم کے اندر چلا جائے گا، کعبۃ اللہ کے مطاف میں چلا جائے گا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف کر دیں گے، امن دے دیں گے۔ ایک اعلان آپ کا یہ بھی تھا کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا، مقابلے کے لیے نہ نکلے گا، صحابہ سے مزاحمت اور جنگ کے لیے نہ نکلے گا، آقا کے لشکر کے ساتھ مقابلہ نہ کرے گا، آج اللہ کے نبی اسے بھی معاف کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا اعلان آپ کا یہ تھا کہ جو ابو سفیان، کون ابو سفیان؟ وہ ابو سفیان جو فتح مکہ سے پہلے چاہے جنگ احد ہو، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، ہر جنگ کے اندر پیش رہنے والے اور لیڈرشپ کرنے والے، چیف ان کمانڈر بن کر سامنے آنے والے اور لشکر کے امیر بن کر مقابلہ کرنے والے، ان ابو سفیان کے لیے آپ نے اعلان کیا کہ آج جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع سے ایک بات کہنا رہ گئی تھی۔ حج اور عمرے کے موقع سے جانے سے پہلے میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تقریباً یہ بات 15 سال پہلے کی عرض کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ایک اللہ والے نے لکھی ہے، اس وقت وہ حیات ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں، حضرت مولانا شکیل احمد صاحب سیتا پوری کی کتاب میں نے پڑھی تھی۔ انہوں نے حضرت نے ایک بات لکھی تھی اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی برکت جو آپ نے 1450 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر کیا تھا، آج بھی مکہ والے آپ کے اس اعلان کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کس طرح؟ ابو سفیان کا مکان جس جگہ مکہ میں تھا، حکومت سعودیہ نے اس جگہ کی توسیع کرتے کرتے حرم سے باہر ایک اسپتال بنایا ہے، اجیاد کے اندر مستشفیٰ بنایا ہے، ہاسپٹل بنایا ہے، اور اس ہاسپٹل کے ایریے میں ابو سفیان کا مکان آ گیا ہے، داخل ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں ان کا مکان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہوگا میں اسے امن دے دوں گا۔ اس ہاسپٹل میں داخل ہونے والے 90% سے بھی زیادہ، 90% سے بھی زیادہ مریض شفا یاب اور تندرست ہو کر اس اسپتال سے باہر آتے ہیں۔ میں اپنا خود کا واقعہ سناؤں۔ ایک وقت پچھلا آخری جو عمرہ ہوا، اس کے بعد کورونا اور اس کے بعد عمرہ بند ہو گیا۔ ہماری والدہ محترمہ کی طبیعت خراب ہوئی، لمبی لائن تھی، ہم لے کر گئے۔ بی پی اتنا لو ڈاؤن ہو چکا تھا کہ زندگی کی امید ختم ہو گئی تھی۔ جب ڈاکٹر نے یہ چیک اپ کیا تو 8-10 مریض جو ہم سے آگے لائن میں تھے ان کو چیرتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے ہمیں آگے لے گئے، فوراً وینٹیلیٹر پر رکھا، آکسیجن دیا۔ الحمدللہ چند گھنٹوں میں طبیعت بحال ہو گئی، ایسا ہونے لگا جیسے بیماری نہیں ہوئی تھے، تندرست ہو گئے۔ واپس ہم اسپتال آئے، اس کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد انڈیا آ کر کے ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بی پی اتنا لو ہو چکا تھا، اگر میرا اور آپ کا عام حالتوں میں اتنا لو ہو جاوے تو اپ ہونا، اوپر آنا، طبیعت بحال ہونا بہت مشکل ہو جاوے، لیکن میں نے کہا یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا۔ آپ نے اعلان کیا تھا ابو سفیان کے مکان میں جو داخل ہوگا اللہ کے نبی اسے بھی امن دیتے ہیں، وہ بھی سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ آج اس سلامتی کی برکتیں ساری دنیا اس اسپتال میں دیکھ رہی ہے۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا تھا، تو اس موقع سے یہ بات رہ گئی تھی۔ آپ نے اعلان کیا ابو سفیان کو بھی میں معاف کرتا ہوں، ہندا کو معاف کیا آپ نے، ہندا کو، اور آپ نے کس کو معاف کیا؟ عثمان بن طلحہ شیبی کو معاف کیا۔ ایسے بڑے بڑے دشمنان اسلام کو معاف کیا ہے۔ اس لیے داڑھی کے غیور مسلمانوں، نفرتیں ختم کریں، ہم محبتوں کو عام کریں۔ ہر ایک اپنے نظریات میں، ہر ایک اپنے عقائد میں جی رہا ہے، انسانیت کے ناطے، ایمان کے ناطے، کلمے کے ناطے، قرآن کے ناطے اور ایک خدا کو ماننے والا ہونے کے ناطے سے ہم محبتوں کو عام کریں۔ نفرتیں پھیلانے والے بہت ہیں دنیا میں، محبتوں کو عام کرنے والے چند پوروں پر گنے جانے والے، انگلی پر گنے جانے والے ہیں۔ محبتوں کو عام کریں، اسی لیے فرمایا محبتوں کو عام کرنے کا بہترین راستہ جو مسلمان ملے اسے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھ پر سلامتی اتار دے۔ ہاں یہ دعائیں دے، اے ایمان والے، اے نبی کے عاشق اور غلام، اے نبی کے امتی، تو نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا، میں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا، تو نے بھی نبی کے قرآن پر تو بھی ایمان لایا، میں بھی ایمان لایا، میں تیرے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تو میرے لیے سلامتی کی دعا کر۔ دیکھو پھر محبت عام ہوگی، اور ہمارا گاؤں، ہمارا یہ قریہ، ہماری یہ بستی اللہ سبحانہ و تعالی ایک نمونہ بنائیں گے۔ محبتیں دیکھنی ہو تو ڈاری کے اندر جا کر دیکھو، الحمدللہ ہے، اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے یہاں ماشاءاللہ مولانا حسن صاحب نے کیسی اچھی الاؤنسری کی، ایسے ایسے الفاظ بولے کہ ماشاءاللہ یہ الفاظ تو ہم نے آج ہی سنے ہیں پہلی مرتبہ۔ ایک سے ایک مقرر آپ کے یہاں ہیں، حسن ظن کے ساتھ انہوں نے بلایا ہے۔ تو ایک بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ہم معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، معاف کرنے کا۔ بدلہ لینا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہمارے لا اور قانون میں نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے، گنجائش ضرور ہے، اتنا بدلہ لیں جتنا کہ کسی نے ہم پر زیادتی کی، لیکن آقا فرماتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جو معاف کرے گا اللہ اپنی طرف سے انہیں بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ بدلہ۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، جو دنیا میں طاقت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، ہاں طاقت تھی اور یہ 10-20 کو جمع کر کے بدلہ اور انتقام لے سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے معاف کر دیا، اللہ قیامت کے میدان میں ہم کو معاف کر دے گا۔ اسی کے لیے تو جستجو ہے، محنتیں ہیں کہ اللہ روز قیامت ہم کو معاف کر دینا، ہماری بخشش کر دینا، اور ہمارا حساب نہ لینا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اللہ تو ہم سے سوال نہ کرنا، اسی کی تو جستجو ہے۔ بہرحال ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات کا نام اسلام اور آقا کا اسوہ اور زندگی نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے وصال فرمانے، پردہ فرمانے، اللہ کی ملاقات کے لیے جانے تک کی ساری زندگی، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ایک تو محبتوں کو عام کریں، نفرتوں کو ختم کریں۔ دوسری زندگی کا خاص پہلو جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جس میں میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، کیا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آج بہت ہو رہی ہے وعدہ خلافی، کسی سے وعدہ کر لیا اور پھر وعدے میں ٹال مٹول، خاص کر کے پیسوں کے لین دین میں بہت ٹال مٹول اور وعدہ خلافی آج ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ وعدہ خلافی، عہد شکنی شریعت اسلام میں حرام ہے، حرام۔ اس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں وعدہ کیا تو کیا ہوا۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے مستقل اپنے اصلاحی مواعظ اور بیانات میں ایک باب قائم کیا ہے، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ریاض الصالحین کی شرح کرتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے،
عہد شکنی وعدہ خلافی اسلام میں حرام ہے۔ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں، حضرت نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، دو باتیں سن لیں، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے معاہدہ۔ وعدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدہ ون سائڈ ہوتا ہے، میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں نے آپ سے کوئی ضمانت لے لی، یا میں نے آپ کو کسی بات کا اطمینان دلا دیا کہ فلاں وقت فلاں ٹائم میں آپ کو 1000 روپے قرض دوں گا یا 1000 روپے کی مدد کروں گا، میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، لیکن کسی وجہ سے میں پہنچ نہ سکا اور آپ سے میں نے معذرت کر لی، آپ سے میں نے معافی تلافی کر لی، تو اللہ کے یہاں میں سبک دوش ہو گیا، اللہ کے یہاں سے بری ذمہ ہو گیا، چونکہ میں پہنچ نہیں سکا۔ ایک ہوتا ہے معاہدہ، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں لین دین کا ایگریمنٹ کرنا۔ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے نا سرکار کی کاغذات پر، ہاں ایگریمنٹ کرنا، معاہدہ کرنا۔ شریعت میں معاہدہ بھی اور وعدہ خلافی دونوں حرام ہیں، لیکن فرق اتنا ہے، معاہدہ اگر کوئی توڑتا ہے، دونوں طرف سے منظوری ملنے کے بعد کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ جہاں شرعی کورٹ ہو، دارالقضا ہو، وہاں جس کے خلاف یہ بات پیش آئی ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے اور وعدے کے اندر نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے، میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، آج ہم چلتے پھرتے وعدہ خلافی کرنے لگے ہیں، چلتے پھرتے وعدہ خلافی کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ آج جھوٹ بھی عام ہو گیا، اور موبائل کی دنیا میں اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اتنا جھوٹ۔ آج صبح کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی جوناگڑھ میں رہتے ہوئے راستے میں کسی کا فون آیا تو کیا کہہ رہا تھا کہ میں راجکوٹ میں ہوں، آج ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں نے واٹس ایپ پر ایک بہت پیارا میسج پڑھا، اس میں لکھا تھا، سی سی ٹی وی کیمرے سے زیادہ تم اللہ کی نظر میں ہو۔ لکھا رہتا نا کہ تم سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو، اونچ نیچ مت کرنا ورنہ آپ کی ساری باتیں سیو اور محفوظ ہو جائے گی، آپ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اس کے نیچے یہ لکھا تھا، سی سی ٹی وی کیمرے سے زیادہ تم اللہ کی نظر میں ہو۔ اگر یہ ہمیں استحضار اور دھیان مل جاوے تو قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم سے کبھی گناہ نہ ہو، آنکھوں کا گناہ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت ہے جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ کتنی وعدہ خلافی ہو رہی ہے آج پتہ ہے؟ اتنی وعدہ خلافی، کبھی 10 تاریخ دی جاتی ہے اور 10 تاریخ کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے وعدہ تو کیا تھا، اب کیا کروں، مجھ سے تو ہوگا نہیں، پھر 20 تاریخ دیتے ہیں، پھر پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ وعدہ خلافی قیامت کے میدان میں، سن لو، قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی بہت سخت وعید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سخت ترین عذاب، منافق کا مقام اور منافق کی جگہ کہاں ہے پتہ ہے؟ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہے، سب سے نیچے طبقے میں۔ کہا کہ منافق کی نشانیوں میں سے 3 علامتیں نشانیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ جو چیزیں آقا کے زمانے میں منافق کے یہاں ہوا کرتی تھی، آج وہ ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں آ گئی۔ اور پھر ہم اگر یہ دعویٰ کریں ربیع الاول کے مہینے میں کہ ہم محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا ہم ربیع الثانی کے اندر اس مہینے میں دعویٰ کریں کہ ہم امام ربانی محبوب سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو زبان کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، حقیقت والی زندگی ہماری نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر آپ 2 باتوں کا عہد کرو۔ ویسے تو ساری باتیں زندگی میں اپنانی ہیں، یہ 2 باتیں بہت ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ ایک تو بدلہ لینا، انتقام لینا، اور کسی سے بدلے کی بھاونا رکھنا، اس کو ختم کرو۔ معاف کرو، معاف، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں معاف کرے گا۔ معاف کرنے والوں کی عزت اللہ بڑھاتا ہے، یاد رکھنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاف کیا کہ آج انگریز رائٹر، انگریز مصنفین اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا اللہ کی دھرتی پر پیدا نہیں ہوا۔ آپ سے زیادہ کیسا معاف کیا؟ اپنے دشمنوں کو معاف کیا، جان لیوا دشمن، خون کے پیاسے دشمن۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ کو اللہ تعالیٰ فتح کروا دے، مکہ میں داخل ہو جائیں تو ہم مکہ والوں سے کیسا بدلہ لیں؟ آپ نے فرمایا تھا سب سے بہتر بدلہ تو یہ ہے کہ تم مکہ والوں کو معاف کر دینا۔ اس لیے ایک تو عزم، ارادہ اور نیت یہ بنا کر جاؤ کہ معاف کریں گے، لیٹ گو کریں گے۔ گھر کے جھگڑے جو ہیں نا، محبتوں کو جو دور ہمارے اندر ہو چکی ہے، محبتیں ختم ہو چکی ہے، نفرتیں پیدا ہو چکی ہے، دشمنیاں عام ہو چکی، اور حد تو یہ ہو گئی، حد یہ ہو گئی، حقیقی دونوں بھائی کورٹ اور کچہری کے اندر ایک کٹہرے میں یہ کھڑا ہے، دوسرے میں وہ کھڑا ہے، اور آمنا سامنا دونوں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ایک باپ کی سگی اولاد کورٹ اور کچہری کے اندر مد مقابل ہے، آمنے سامنے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں۔ حقیقت یہ ہے دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہوگا، ایک نہ حق پر ہوگا، غلطی پر ہوگا۔ لیکن آج ہم اپنی غلطی، اپنا قصور ایکسپٹ کرنے، ماننے کو اور اعتراف کرنے، قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی کچہری کے اندر جھوٹ کو سچ کیا جا سکتا ہے، سچ کو جھوٹ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ اس عدالت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اس اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس لیے میں بھی اپنے گریبان میں منہ جھانک کر کے دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیاں کیسی گزار رہے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اللہ کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ نامہ اعمال ہمارے گلے میں توک ڈال کر کے اللہ بتا دیں گے، رکھیں گے، لے پڑھ اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھ۔ دنیا کی کچہریوں میں، کورٹ اور عدالتوں میں تو نے جھوٹ کو سچ کر دیا، آج اللہ کی عدالت کے اندر سچ سچ رہے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ اس دین کے آنے سے پہلے، اس گھڑیوں کے آنے سے پہلے، اور سانس اکھڑنے سے پہلے، موت کی آگوش میں جانے سے پہلے، تنہے تنہا قبر میں سونے سے پہلے، اور چند کپڑوں میں لپیٹ کر اعجاز کے ساتھ قبر میں سلانے سے پہلے، ہم اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ ہمارے معاملات آج بہت بگڑے ہیں، بہت بگڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں، دنیا کی آنکھوں کے اندر دھول ڈال رہے ہیں، ہم الٹے چشمے پہنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نہ سونے والی اللہ کی آنکھ آپ کو بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے بھی دیکھ رہی ہے، رات میں بھی دیکھ رہی ہے، دن میں بھی دیکھ رہی ہے۔ جلوتوں میں وہ دیکھتا ہے، خلوتوں میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں وہ دیکھتا ہے، اجالوں میں دیکھتا ہے، خشکی پر وہ دیکھتا ہے، سمندروں میں دیکھتا ہے، زمین کی تہ میں وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے کسی کی زندگی چھپی نہیں ہے۔ اس دین کے آنے سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ سیرت اپنانے کا مہینہ تھا، یہ ربیع الثانی کا مہینہ امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اپنانے کا مہینہ ہے۔ آپ نے بچپن میں امت کو یہ پیغام دیا، اپنے محبت کرنے والے عاشق اور غلاموں کو پیغام دیا، آپ کی محبت کا نعرہ لگانے والوں کو پیغام دیا کہ میں وہ اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی کا وہ عاشق ہوں، میں نبی کا وہ غلام ہوں، کہ بچپن میں بھی میں نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالا۔ اور آج چلتے پھرتے جھوٹ، چلتے پھرتے وعدہ خلافی، اور اگر کسی کو رقم دینے کی وقت کی باری آتی ہے نا، ہاں کسی سے قرض لیا، اس لیے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جب آدمی قرض لینے کے لیے جاتا ہے نا تو بکری کی طرح ہوتا ہے، اور جب قرض ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے۔ کیا لینے آیا ہے؟ ارے میرے اللہ کے بندے، میں اپنا حق لینے آیا ہوں، میں نے جو تجھے پیسے دیے تھے وہ میں تجھے وصول کرنے آیا ہوں، اور تیرا میرا وعدہ بھی تھا۔ اور مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، نبی کے نام لیواؤں کی شان نہیں ہے۔ آقا کا ایک واقعہ، ہمارے نبی کا ایک واقعہ جو سیرت کی کتاب میں موجود ہے، عرض کرتا ہوں، اس کے بعد دعا کروا دیتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. اسلام کی پہلی جنگ بدر بہت زبردست جنگ ہوئی ہے اسلام کی. اور آقا کا حال یہ تھا کہ آپ کے جانثار تھے, آپ کے فداکار جو تھے, آپ پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے, ان کی تعداد اور گنتی جو تھی وہ 313. کتنی تھی بھائی؟ 313. اللہ کے دشمنوں کا لشکر 1000 سے زیادہ. اور ہمارے آقا کے پاس اور آپ کے ساتھیوں کے پاس 70 اونٹ تھے. 70. 313 کے بیچ میں 70 اونٹ, 2 گھوڑے اور 8 تلواریں مقابلے کے لیے. اور وہاں بہت بڑا ساز و سامان, ہر ایک کے پاس تلواریں, بھالے, ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے. اور یہاں صرف 8 تلواریں, 2 گھوڑے اور سواری پر سوار ہونے کے لیے 70 اونٹ تھے. باقی صحابہ کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی, کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے. اور یہ مدینے سے نکل رہے ہیں. مکہ مکرمہ سے وعدہ پورا کرنا یہ نبی کی شان ہے, نبی کا سبق ہے, نبی کا عہد و پیمان ہے. اور آپ نے اپنے جانثار صحابہ کو یہ سکھلایا ہے کہ اگر تم برادران وطن ہندو بھائیوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو بھی تم پورا کرو. یہ نبی کا سبق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مکے سے 2 صحابہ, ایک کا نام حذیفہ ہے اور ایک ان کے ابا والد محترم یمان ہے. حذیفہ بن یمان باپ اور بیٹے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں. راستے میں ابو جہل لشکر لے کر آقا کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہا ہے. حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکڑ لیا اور پوچھا, حذیفہ یمان تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ دونوں نے جواب دیا, ہم مدینہ منورہ مدینہ شریف جا رہے ہیں, آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں, آقا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا ابو جہل نے, حذیفہ تم مکہ جا کر آقا کے لشکر کے اندر شامل ہو جاؤ گے اور ابھی ہماری جنگ, ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے, اس لیے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. گردن پر تلوار رکھی, کہا کہ واپس مکہ چلے جاؤ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں. علماء نے لکھا ہے, اہل سیر نے لکھا ہے, اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں. ان کا مقام, ان کا مرتبہ سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لو کہ آپ کا مقام یہ ہے, صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا نے اپنی زندگی میں کسی کو رازدار بنایا ہو, رازدار بنایا ہو تو یہ حضرت حذیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ. اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن پر تلوار رکھی. کہا حذیفہ ہم سے عہد کرو, وعدہ کرو, معاہدہ کرو, عہد و پیمان کرو کہ تم مدینہ منورہ مدینہ شریف جا کر ہم سے مقابلہ اور جنگ کے لیے اللہ کے نبی کے لشکر کے ساتھ نہیں آؤ گے. وعدہ کرو تو چھوڑیں گے, وعدہ نہیں کرتے تو واپس مکہ چلے جاؤ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا کہ ابو جہل میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مدینے ضرور جائیں گے, لیکن جو جنگ ہونے والی ہے اس جنگ میں نبی کے لشکر کے ساتھ ہم شریک نہیں ہوں گے. ان کو چھوڑ دیا. باپ اور بیٹے دونوں حذیفہ اور ان کے ابا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ رہے ہیں. آقا مدینے سے باہر نکلے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, اہلاً و سہلاً و مرحبا آقا کہتے ہیں. حذیفہ تمہارا آنا مبارک ہو, آئے ہو آپ. اب ہم تو جنگ کے لیے نکلے ہیں. راستے کی کارگزاری پوچھی, مکے سے کیسے آئے, راستے میں کیا رکاوٹیں آئی, کیا مصیبتیں آئی, کیا پریشانی آئی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بارڈر کراس کر رہے تھے, ابو جہل ملا, گردن پر تلوار رکھی اور یوں کہا کہ تم مدینے تو جا سکتے ہو لیکن آقا کے لشکر کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ کے لیے نہیں آ سکتے. میں نے وعدہ کیا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدر کی جنگ میں تمہارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ باپ بیٹے ہم دونوں آنا چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ امام الانبیاء, تاجدار مدینہ, حبیب خدا, شہنشاہ دو جہاں, کالی کملی والے, سنہری جالی والے, ساقی کوثر, شافع محشر, دعا کرو اللہ قیامت کے میدان میں آقا کی شفاعت نصیب فرما دے اور آقا کے ہاتھ سے, مبارک ہاتھ سے اللہ جام کوثر پینا نصیب فرما دے. آپ نے فرمایا حذیفہ تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے, ہمارے لشکر میں شریک نہیں ہو سکتے, تم دشمنان اسلام کے خلاف
خلاف جنگ کے لیے نہیں آ سکتے؟ کہا کیوں آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ کہا تم نے ابو جہل سے عہد کیا، وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، کسی کے ساتھ بھی تم وعدہ کرو، وعدہ خلافی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ کون سی جنگ تھی جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا؟ ایسی جنگ ہوئی ہے، ایسا مارکا ہوا ہے کہ بدر میں جانے والے 313 صحابہ کی شان میں آقا نے فرمایا کہ بدر میں آنے والے تمام 313 صحابہ کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کے واسطے سے، صدقے سے اگر کوئی دعا کرتا ہے، اللہ ان کی دعا کو بھی سن لیتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسی معرکۃ الآرا جنگ، ایسی زبردست جنگ جو بدر کے میدان میں ہوئی ہے، اس موقع سے بھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کرنے نہیں دی۔ ایک مسلمان کا وعدہ نون مسلم سے تھا، دشمن اسلام سے تھا، ابو جہل سے تھا، اور آج ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس لیے داڑھی کے مسلمانوں معمولی مت سمجھنا، سخت وعیدیں ہیں، موقع نہیں ہے۔ 10 سے زیادہ روایتیں میں نے کل پرسوں پڑھی، 10 سے زیادہ روایتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ خلافی کرنے والے کو، وعدہ خلافی کرنے والے کو قیامت کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے اس کے سرین پر ایک جھنڈا بڑا گھار کر کے ساری انسانیت کے سامنے بتائیں گے۔ کالا جھنڈا ہوگا، بلیک جھنڈا ہوگا، ساری انسانیت پوچھے گی کہ اس کے سر پر یہ جھنڈا کیوں ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا تھا۔ قیامت کے میدان میں یہ رسوائی ہونے والی۔ اس کے علاوہ بہت عذابات احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے وعدہ خلافی کرنا معمولی مت سمجھنا، عہد شکنی، معاہدہ کو توڑنا۔ آج چلتے پھرتے ہم وعدہ کر لیتے ہیں، ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، آج تو ایگریمنٹ کو بھی آدمی انکار کر دیتا ہے، ایگریمنٹ لکھی ہوئی بات کا بھی آدمی انکار کر دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آدمی زبان سے وعدہ کرتا تھا اور کبھی وعدے سے مکرتا نہیں تھا، خلاف ورزی نہیں کرتا تھا، اور آدمی یوں کہتے تھے کہ زبان نو بھروسہ کری لی دو، زبان کا بھروسہ ہوتا تھا، لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وکیل بنانا، گواہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آج ہم مسلمان کا حال یہ ہے کہ لکھی ہوئی بات کا بھی ہم انکار کر دیتے ہیں کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اور یاد رکھو، آج بھی برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی آج بھی کہتے ہیں تمہارے مسلمان کبھی جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، تمہارا لوگوں سچو بولے۔ آج بھی ہمارا بھرم باقی ہے۔ اس لیے داڑھی کے مسلمانوں، ایک تو آج کا یہ سبق اور آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نمایاں جو باب ہے کہ آپ نے انسانیت کو معاف کرنے کا سبق سکھلایا ہے۔ معاف کرتے رہیں، محبتیں بڑھے گی، گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنے گا، بستی جو ہے امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وعدہ خلافی چھوڑیں، وعدہ عہد شکنی چھوڑیں، معاہدہ کو توڑنا چھوڑیں، چلتے پھرتے وعدہ۔ اس لیے میرے ایک محسن تھے، کرم فرما تھے، ڈربن ساؤتھ افریقہ کے اندر، ہم نے ان سے بہت سیکھا۔ شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، ان کے یہ مجاز اور خلیفہ تھے۔ کبھی بھی ہم سے ان کے دعا سلام ہوتے تھے، ہم کوئی بات ان کو رکھتے تھے، کوئی درخواست رکھتے تھے کہ بھائی فلاں دینی کام کرنا ہے، آپ کی امداد، تعاون اور مدد چاہیے۔ ان کا ایک زبان کا جملہ ہوتا تھا، مولانا صاحب میں کوشش کروں گا، آپ سے وعدہ نہیں کرتا۔ کیا کہتے تھے؟ میں کوشش پوری کروں گا لیکن آپ سے وعدہ نہیں کرتا۔ اس سے ہم نے سیکھا۔ آج کوئی بھی ہمارے پاس بھی آتا ہے کوئی مدد کے لیے، کوئی تعاون کے لیے، ہم بھی وہی جملہ کہتے ہیں، آپ بھی اسی کو سیکھ لو، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا لیکن میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا حرام ہے اور اس پر سخت وعیدیں ہیں، عذابات ہیں۔ اور اگر وعدہ پورا کر لیا، وعدہ پورا کر لیا، عہد و پیمان پورا کر لیا، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری روایت سن لیں، مسلم شریف میں ہے، مسند احمد میں روایت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ماننے والوں، میرے عاشقوں، میرے غلاموں، 6 باتوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو۔ کتنی باتیں؟ 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔
मैं तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे देता हूं। 6 बातों पर अमल कर लो। एक तो जब बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, अमानत उसमें खयानत न करो। और चौथे नंबर पर फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, अपनी नजरों की हिफाजत। 5 हुए। छठा फरमाया अपने हाथों को नाहक कत्ल करना और अल्लाह की हराम करदा चीजों में इस्तेमाल करने से रोक लो। ये 6 बातों पर अमल करोगे, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं गारंटी देता हूं उसको जन्नत का ठेकेदार बना दूंगा, जन्नत का सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, जन्नत का दाखिला दिलवाने की अल्लाह के नबी फरमाते मैं गारंटी लेता हूं। इसमें के वादा खिलाफी, वादा पूरा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कभी उम्मीद करते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना गया, रबीउल सानी का महीना है, इस महीने में हम बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की माशाल्लाह खूब खाना तो खिलाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ख़त्म भी पढ़ाए जाते हैं। हम ये कहते हैं वो भी अजीब गरीब एक तरतीब है, एक ख़त्म के कोई 1100 कोई 11,000। हमारे एक महल्ले के अंदर एक आपा है, वो जो ख़त्म के लिए जाती है दुआ करवाने तो यूँ कहती है कि बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को काजू और बादाम बहुत ज़्यादा पसंद थे। इतना बड़ा, सही कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई बात नहीं, सही कह रहा हूं। उनको पता नहीं कि बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह ने तकरीबन 40 साल यानी जंगल की खाक छानी है, खाक। आपने अपनी जिंदगी का एक वाकया किताब में लिखा है कि जब मैं बगदाद आया था, जीलान छोड़कर इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जब मैं गया था, ये मैं इस पर सुना रहा हूं, करना क्या था और कर क्या रहे हैं, होना क्या था और हो क्या रहा है। अब कोई पढ़ने को तैयार नहीं, कोई सही बात सुनने को तैयार नहीं। उस आपा ने और कुरान खानी करने वाली औरत ने कह दिया कि बड़े पीर साहब को काजू और बादाम और अंजीर और पिस्ता बहुत पसंद था। बेचारे उसने कहीं से इधर कर्जा लिया, उधर कर्जा लिया। क्यों? ये मोहब्बत है बड़े पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह से। ये आपा को नहीं देखते, कुरान पढ़ने वाली दुआ करने वाली को नहीं देखते, ये बड़े पीर साहब की मोहब्बत में बेचारे कर रहे हैं। तो कहीं से कर्ज लेकर काजू दे रहे हैं, बादाम अंजीर पिस्ते दे रहे हैं और पूरा भर कर दे रहे हैं कि पैसा कहीं से भी लेना पड़े, लेकिन बड़े पीर साहब की मोहब्बत में दे रहे हैं। उनको ये भी समझना चाहिए, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जीलान से बगदाद चले हैं। एक महल्ला है, उस महल्ले के अंदर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद का नाम यासीन था। बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 दिन मेरी जिंदगी के वहां ऐसे गुजरे हैं, एक लुकमा खाने को मुझे नहीं मिला था। 3 दिन के बाद एक मुसाफिर आया उस मस्जिद के अंदर, खाना खा रहा था, वो लुकमा उठाता मुंह में डालता। बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का अपना खुद का बयान है, फरमाते हैं कि जब वो मुंह खोलता था, लुकमा उठाता, मेरा मुंह भूख की वजह से खुल जाता था। इतनी सख्त भूख मुझे लगी थी। जब उसने मुझे देखा, खाने पर मुझे बुलाया, कहा अल्लाह के बंदे आजा, हम दोनों मिलकर खाते हैं। वो मेरे करीब हुआ, मैंने 2 मरतबा इनकार किया, तीसरी मरतबा जब मैं उनके साथ खाने में शरीक हुआ, आपस में तबादला ख्यालात हुए, बातचीत हुई, जान पहचान हुई। कहा तुम कहां से? उसने कहा कि मैं जीलान से आया हूं। मुझे कहा तुम कहां से? कहा मैं भी जीलान का रहने वाला हूं। वो खुश हो गया, कहा कि एक काम मेरा करोगे? क्या? जरूर करूंगा। कि मैं जीलान से चला था, एक अल्लाह की बंदी ने, एक नेक साले खातून ने, एक औरत ने मुझे एक अमानत दी थी, चंद अशरफिया दी थी और यूं कहा था कि मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर, मेरे दिल का टुकड़ा अल्लाह के कुरान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सीखने के लिए बगदाद गया है, सालों से गया है। कुछ पैसे मैंने उसे दिए थे, हो सकता है पैसे खत्म हो गए हो, ये चंद सोने के सिक्के अशरफिया तो उनको दे देना, पहुंचा देना। कई दिनों से मैं बगदाद में उनको तलाश करता हूं और उनका नाम अब्दुल कादिर है, उनका नाम अब्दुल कादिर है। मैं तलाश करता हूं, आज तक मुझे नहीं मिला। और हाल ये बन गया कि उसकी अमानत में से एक सोने का सिक्का आज मैंने इस्तेमाल कर लिया, मेरे जेब से भी पैसे खत्म हो गए। उनके सोने के सिक्के में से खाना मैंने लिया है और उस खाने को मैं खा रहा हूं। मुझे उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी या पैसे वापस करने पड़ेंगे। तू जीलान का रहने वाला है, तू मेरी इतनी हेल्प और मदद कर दे कि मुझे अब्दुल कादिर का पता बता दे।
ये जो है ना बादाम पिस्ते पर सुना रहा हूं, अंजीर पर और अखरोट पर सुना रहा हूं कि बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दिन तक खाना न मिला, भूख की वजह से कोई खाना खा रहा है, आपका मुंह खुल जाता है। बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान ये है कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब चंद घंटे का मैं दुनिया में मेहमान हूं। फरमाया अब्दुल कादिर की तलाश है तुझे, मैं ही अब्दुल कादिर हूं, मैं ही अब्दुल कादिर हूं। वो खुश हो गया, कहा कि सोने के जो सिक्के बचे हैं वो आप ले लो, आप ही के हैं, और आपके सोने के सिक्कों में से एक सिक्के से मैंने खाना खरीदा था, ये खाना मेरा नहीं आपका है, आप मेरे मेहमान नहीं, मैं आपका मेहमान और आप मेरे मेहमान हैं, ये खाना आपका है, मैं माफी मांगता हूं। ऐसा हाल इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की मोहब्बत का दम भरने वालों, ये जमाना भी आपका जिंदगी में गुजरा है। इसलिए हम खत्म पढ़े, पढ़वाने की जरूरत नहीं, खुद खत्म पढ़ो, खुद सूरह फातिहा पढ़ के बख्श दो। बड़े पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह को अपनी औलाद को सिखाओ, इनकी मोहब्बत सिखाओ। ये क्या है, 1000 ले गए, 11,000, और बाजे तो कहते हैं, और वो भी एडवांस बुकिंग चलता है, एडवांस बुकिंग। आपके शहर में डायरी का मुझे पता नहीं, अपने यहाँ की सुना रहा हूं, एडवांस बुकिंग चलता है कि फला तारीख में फला घर का नंबर, और बाज मर्तबा तो ब्लैक, वो क्या कहते हैं, ब्लैक में पैसे लिए जाते हैं कि भाई उसके 11,000 का बुकिंग है, आप 15,000 देंगे, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। कुरान बेचने की किताब नहीं है, कुरान पढ़ने की किताब है, अमल की किताब है। उतर कर हीरा से सुए कोम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। ये कुरान लेकर के तो आका ने जिंदगी बदल दी थी। आज इस कुरान को हमने बरकत का, इसाले सवाब का, और मैयत के पीछे इसाले सवाब हक है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन जिंदगी में पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ये कुरान तुम्हारे और मेरी कब्र में साथ आएगा। कोई पढ़े कि न पढ़े, मरने के बाद ये कुरान मेरे और आपके कफन में साथ आएगा, ये कब्र में साथ आएगा, मैदान क़यामत में साथ आएगा, और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह अगर मैं तेरी किताब हूं तो इस पढ़ने वाले बंदे को जन्नत दे दे, वरना अपनी किताब में से मुझे निकाल दे। ये कुरान वो है। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, इसाले सवाब करो, और इस महीने के अंदर फुकरा मसाकिन को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को दो, बेसहारों का आसरा बनो। ये तालीम है, ये तालीम है बड़े पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह की, और ये तालीम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी जिंदगी भी आका वाली थी, इसलिए कि 7 या इससे ज्यादा पुश्तों से, शजरा और नसब से आप और आपकी वालिदा यानी माँ और बाप दोनों, इमाम हसन और इमाम हुसैन से आपका शजरा मिलता है। 2 आज़म करें, इरादे करें, एक तो माफ करेंगे, बदला न लेंगे, दूसरा ये कि जिससे वादा करेंगे उससे वादा पूरा करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझको और आपको, हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा तबका इसके अंदर माशाअल्लाह। ये जुमा का इसलिए आप शायद रखते हैं कि जुमा में आप लोग छुट्टी रखते हैं, सुबह में काम, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ आम तौर पर इतवार की छुट्टी होती है कि रविवार नहीं रजा, लेकिन आपके यहाँ जुमा सय्यदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार है जुमा, तमाम दिनों का सरदार, उसमें आप इसलिए छुट्टी रखते हैं। माशाल्लाह जुमा का दिन है, नमाजें पढ़ेंगे, बच्चों के साथ खाना खाएंगे, बैठेंगे उठेंगे, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को तादम हयात, मौत तक अल्लाह बाकी रखे। हाँ, हमारी छुट्टियां जुमा के दिन हो जाए और जुमा की नमाज की हमारी तैयारियां हो, और उसके साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक हम ज्यादा से ज्यादा इस दिन में पढ़ें। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।